نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، حضرات علماء کرام اور مدرسے کے ذمہ داران، اساتذہ کرام، یہ مدرسہ علوم شرعیہ حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ پھر بعض قانونی پیچیدگی اور پریشانی کی وجہ سے نقشہ منظور ہونے میں، پلان اپرول ہونے میں دیر ہوتی گئی۔ حضرت مولانا آصف صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر ابھی لاک ڈاؤن سے 2 مہینہ پہلے 21 مارچ 2020 سے لاک ڈاؤن لگا ہے۔ 26 جنوری اس سے پہلے حضرت مولانا ارشد صاحب تشریف لائے اور مولانا ارشد صاحب نے یہاں حفظ کی تعلیم کی بسم اللہ کیا۔ لاک ڈاؤن میں الحمدللہ تھوڑا تھوڑا کام ہوتا رہا، دونوں بستی کے بچے پڑھتے رہے۔ حافظ نعیم صاحب کا یہاں قیام تھا، رائے چوٹی سے ہم لوگ بھی آتے جاتے رہے۔ شہر بنگلور کے دوستوں نے تعاون کیا، اللہ کا شکر ہے، مدرسہ آباد ہو گیا۔ اس مدرسے میں کل 25 بچوں کی ہی گنجائش ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی درسگاہ بھی ہے اور یہی بچے نماز بھی پڑھتے ہیں، اور آپ چارپائیاں دیکھ رہے ہوں گے، بچے یہیں سوتے بھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 25 کا دگنا 50 اور پھر اس سے بھی زیادہ 55 بچے ہمارے یہاں داخل ہوتے ہیں۔ بہت سو کو معذرت کر کے واپس کر لیں۔ یہ بچے بھی اسی علاقے کے ہوتے ہیں، کسی سے کوئی فیس وغیرہ نہیں لی جاتی، لیکن تعلیم میں کسی کی کوئی رعایت بھی نہیں کی جاتی۔ تعلیم اور تربیت دونوں اعتبار سے یہ مدرسہ اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ پورے ہندوستان میں قرآن شریف کی عربی لب و لہجے میں معروف انداز کی تجوید کے مطابق صحیح تعلیم کے لیے ہردوئی کا مدرسہ بہت مشہور ہے۔ اس مدرسے میں شروع سے وہیں کے پڑھے ہوئے استاذ رکھے جاتے ہیں۔ پچھلے سال مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، یہی مہینہ تھا اور غالباً تاریخ بھی یہی تھی، اور حضرت نے یہاں 5 بچوں کی دستار بندی اپنے ہاتھ سے کیا تھا۔ اس مدرسے کے صدر حضرت مولانا ارشد صاحب ہی ہیں۔ یہ مدرسے کے اساتذہ، طلبہ، ذمہ داروں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے مدرسے کے صدر وہ ہیں جو صرف ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے لیے بڑے قائد، بڑے عالم، رابطہ عالم اسلامی کے ممبر اور جمعیت علماء جیسی تاریخی جماعت کے صدر ہیں، اور دارالعلوم جیسے بڑی اسلامی یونیورسٹی کے، بڑے مدرسے کے حدیث شریف کے استاذ بھی ہیں اور صدر المدرسین بھی ہیں۔ یہ نسبت اور مدرسوں کو مشکل سے حاصل ہو پائے گی جو پہلے دن سے مدرسہ علوم شرعیہ کو حاصل ہے۔ اس سال بھی حضرت مولانا کو تشریف لانا تھا اور میں نے بہت اصرار بھی کیا، میری خواہش بھی تھی کہ حضرت تشریف لے آئیں، لیکن اپنے اعذار کی وجہ سے حضرت نہیں آ سکے۔ میں نے اصرار ایک تو اپنے ان بچوں کی محبت میں کیا تھا جو حافظ ہو رہے ہیں، چونکہ یہ بچے علاقے کے ہیں، اس کالونی کے ہیں، پنڈت ناگرہ ہارا کے ہیں، شرجا پور کے ہیں، آنےکل کے ہیں، تو اور غریب گھروں کے بچے ہیں۔ ان کے ماں باپ حضرت کو دیکھیں، ان کے ساتھ بیٹھے، جب یہاں جلسہ ہوتا ہے تو اطراف کے دیہات کے لوگ آتے ہیں۔ اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو اپنے بزرگوں کا یہاں آنا اور یہاں کے لوگوں کا ان کی زیارت کرنا، یہ سب مشکل کام ہوتا ہے۔ شہر میں اللہ والے آتے ہیں، شہر کے لوگوں کے یہاں ٹھہرتے ہیں، کسی بڑے ہال یا بڑے میدان میں جلسہ ہوتا ہے، عام مسلمان دور سے دیکھ کے چلا جاتا ہے، لیکن اس مدرسے کی وجہ سے یہاں شہر کے لوگ، شرجا پور کے لوگ، اطراف کے لوگ، اتی بیلے وغیرہ کے قریب سے حضرت کو ملتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے تو حضرت کے ساتھ کھانا کھایا، ملاقاتیں کیا۔ خود میرا بچہ بھی حافظ ہوا تھا اس سال، اس کی دستار بندی بھی مجھے حضرت سے کرانا تھا، اس لیے میں نے بھی بہت اصرار کیا، لیکن سچی بات ہے کہ حضرت مولانا کی طبیعت اچھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے معذرت کیا۔ البتہ دعاؤں میں ہمیشہ اس مدرسے کو یاد رکھتے ہیں۔
میرے دوستو، اس امت کی، ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہمارا دینی مدرسہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ اللہ کی کتاب قرآن شریف لے آئے اور آپ نے اس قرآن شریف پر عمل کر کے دکھا بھی دیا، اسی کو آپ کی سیرت کہا جاتا ہے۔ نبی کی ذات، نبی کا عمل، نبی کی سیرت، نبی کا جو کردار ہے وہ سراپا قرآن ہے۔ نبی کی زندگی صحابہ کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ گزری، یہی دین کی بنیاد ہے۔ تو اب جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو قیامت تک کے لیے جو لوگ اس علم کو حاصل کریں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کہلائیں گے۔ عالم ربانی جو ماہر قرآنی ہوگا، عالم ربانی جو دین کا ماہر ہوگا۔ اسلام ایک سماجی، ایک معاشرتی، ایک تعلیمی، ایک آفاقی، ایک عالمی مذہب ہے، ہر انسان کے لیے یہ نازل ہوا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو جو غلط فہمی ہے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب کا نام ہے، حضرت محمد رسول اللہ مسلمانوں کے نبی ہیں، اسلام مسلمانوں کا مذہب ہے، یہ پروپیگنڈے کی وجہ سے ہے۔ ورنہ حقیقی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے نبی ہیں، اللہ کی کتاب سارے عالم کے لیے ہے۔ یہ مسلمانوں کی بھی غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول قرآن پر ان کی ہی اجارہ داری ہے، نہیں، اللہ کا دین ہر انسان کے لیے ہے۔ قرآن کریم سارے انسانوں کے لیے ہے، وہ سب کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ تو امت کی سب سے بڑی ضرورت قیامت تک کے لیے حافظ قرآن، ماہر قرآن اور عالم ربانی ہے۔ یہ مدرسے اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ یہاں سے عالم پیدا ہو، حافظ پیدا ہو۔ ہماری یونیورسٹیوں میں بھی اسلامیات سے ایم اے کا کورس ہوتا ہے، اور لسانیات میں عربی پڑھائی جاتی ہے، سنسکرت بھی پڑھائی جاتی ہے، فارسی بھی پڑھائی جاتی ہے۔ بہت سے غیر مسلم ہم سے اچھی اردو، عربی، فارسی جانتے ہیں، لیکن ان کو کوئی عالم نہیں کہتا۔ ایک آدمی نے اسلامیات میں ایم اے کیا ہو، اسے کوئی مولانا صاحب، حافظ صاحب، مولوی صاحب نہیں کہے گا۔ عالم تو مدرسوں سے پیدا ہوگا، حافظ بھی مدرسوں سے پیدا ہوگا۔ اس لیے ان مدرسوں کو اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلانا چاہیے۔ ہمیشہ یہ مدرسے رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، رہیں گے۔ ہمارے ملک میں ہم کو مدرسہ چلانے کے لیے سمویدھان نے، آئین نے، کانسٹیٹیوشن نے پورا اختیار دے رکھا، کیونکہ ہم جس ملک میں بستے ہیں یہاں کے انسان، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو، وہ اپنے مذہب سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے لیے بھی مذہبی تعلیم کی آزادی ہے، سکھوں کے لیے مذہبی تعلیم کی آزادی ہے، کرسچنز کے لیے مذہبی تعلیم کی آزادی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی مذہبی تعلیم کی آزادی ہے۔ جیسے مذہب پر عمل کرنے کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے، مندر بنائے جاتے ہیں، گرجا بنائے جاتے ہیں، چرچ بنائے جاتے ہیں، ایسے ہی مذہب پڑھانے کے لیے مدرسے بنائے جاتے ہیں، مذہب پڑھانے کے لیے مٹھ بنائے جاتے ہیں، مذہب کو پڑھانے کے لیے ہر قوم کے اپنے اپنے مذہبی ادارے ہوتے ہیں۔ حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کے مذہب کا کام کرے، مذہب کا کام مذہب کے پیشوا کریں گے۔ کیسے پیدا ہونے کے بعد کیا رسم کرنی ہے، مسلمان کان میں اذان اقامت کرتا ہے، کرسچن کچھ اور کرتا ہے، ہندو بھائی کچھ اور کرتے ہیں، سکھ، یہ کام کسی وزیر، امیر، کلکٹر، پولیس افیسر کا نہیں ہے، یہ کام کوئی دھرم گرو ہی کرے گا، کوئی مذہبی آدمی ہی کرے گا۔ پھر جب شادی ہوتی ہے، نکاح پڑھایا جاتا ہے، کہیں پھیرا کرایا جاتا ہے، کہیں کچھ کرایا، جو بھی کرایا جاتا ہے وہ کوئی دھرم گرو ہی کرے گا، کوئی مذہبی آدمی ہی کرے گا۔ جب کسی کا موتا ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو جلانا ہو یا دفنانا ہو، اسے لال کپڑا دینا ہو یا اجلا کپڑا دینا ہو، اسے اٹھانے، یہ سب کون کرے گا؟ یہ دھرم گرو کرے گا۔ تو جیسے مذہب پر عمل کرنا ہمارے ملک میں آزادی، اپنے مذہب پہ آپ عمل کرتے ہیں، کوئی سرکار روک ٹوک نہیں کر سکتی، ایسے ہی اس مذہب پر زندگی گزارنے کے لیے، علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے جو اسکول، جو درسگاہ، جو مدرسہ، جو آشرم بنائے جاتے ہیں، جو مشن کے اسکول بنائے جاتے ہیں، جہاں کرسچن مذہب کی وید کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں بائبل کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں گرو گرنتھ صاحب کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے لیے بھی کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارے سمویدھان میں سب کو پوری آزادی دی گئی ہے۔ کچھ دنوں سے، جب سے ہندوستان میں فرقہ پرستی
بڑھتی چلی جا رہی ہے تو مسلمانوں کو لوگوں نے نشانے پر لے رکھا ہے. کبھی اذان کے بارے میں کوئی بیان آتا ہے، کبھی مسجدوں کے بارے میں آتا ہے، کبھی مسلم کمیونٹی کو یہاں تک ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے. کچھ لوگ اس سے پریشان بھی ہوتے ہیں. ابھی ہندوستان کی ایک ریاست نے UCC کا مسودہ بنا کر کے اسمبلی میں پیش کیا ہے، اتراکھنڈ نے. اس سے پہلے 3 طلاق کے لیے ایکٹ بنایا گیا. بابری مسجد کا جو معاملہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. گیان وافی کا جو مسئلہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تریپورہ میں فساد ہوا، ہریانہ میں 9 ضلع میں فساد ہوا، دلی کے اطراف میں. اس وقت ہلدوانی میں فساد چند دن پہلے ہوا. خود آپ کے بنگلور میں کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا لگا رہتا ہے. یہ ایک سمجھی بوجھی سازش کے تحت مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جب فساد ہوتا ہے تو فساد ہونے سے صرف مسلمان کا نہیں، ہندوستان کا نقصان ہے. فرقہ پرستی جب بڑھتی ہے، چاہے مسلم بڑھائے چاہے ہندو بڑھائے، تو اس سے یاد رکھو مسلم کا نقصان نہیں بلکہ ہندوستان کا نقصان ہے. جس کو نقصان پہنچ رہا ہے، سب کو غافل کرنے کے لیے صرف مسلم کا نام رٹا جا رہا ہے. صرف اذان، نماز، قربانی کو نشانہ بنایا جا رہا. حالانکہ فرقہ پرستی کا نقصان ان کمپنیوں کو بھی ہے جن کی روزانہ انکوائری کرائی جاتی ہے، جن کو ڈرا دھمکا کر کے سیاسی پارٹیاں پیسے لے رہی ہیں. اس ہندوستان میں 50% سے زیادہ SC ST OBC ہیں. نام چاروں طرف مسلمانوں کا لیا جا رہا ہے، لیکن نقصان ان غریبوں کو بھی ہے جن کے آج بھی بہت سارے لوگ بھوکے مرتے ہیں، مزدوریاں ان کو نہیں ملتی. ملک اتنی ترقی کر جانے کے باوجود 80 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو سفید کارڈ پر کوٹے کا راشن مل رہا ہے. اس میں بہت سے غریب خاندان ایسے ہیں کہ ان کو پیٹ بھرتا نہیں اس راشن میں. تو نام مسلمانوں کا علاج کیا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے، ایک اسکیم اور سازش کے تحت ہندو مسلم کیا جا رہا ہے، لیکن نقصان ہندوستان کے SC ST OBC کو بھی پہنچایا جا رہا ہے. وہ بھی بے روزگار ہے. کرسچنوں کی بہت بڑی تعداد ہے، ان کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے. مگر چونکہ نام ہمارا لیا جا رہا ہے اس لیے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان کا نقصان ہے. نہیں، نقصان ہندوستان میں بسنے والے ہر آدمی کا ہوگا، چاہے وہ اقلیت میں ہوگا، چاہے اکثریت میں ہوگا، چاہے وہ گاؤں میں ہوگا، چاہے وہ شہر میں ہوگا، چاہے وہ سرکاری ملازم ہوگا، چاہے وہ پرائیویٹ ملازم ہوگا، چاہے کھیتی کسانی کا کام کرتا ہوگا، چاہے کمپنی میں روزی روزگار کماتا ہوگا، چاہے ہندوستان سے جا کے دوسرے ملک میں پیسہ کما کے یہاں بھیجتا ہوگا. اگر ملک میں سنویدھان پر عمل نہیں ہوگا، اگر ملک میں بھائی چارہ نہیں ہوگا، اگر ملک میں انسانوں کا احترام باقی نہیں ہوگا، پیار و محبت ملک میں نہیں رہے گا، تو ملک کا کوئی شہری سکھی نہیں رہے. چنانچہ آج بے چین ہے پورا ملک. جن کمپنیوں سے چندہ ایٹھا اور سپریم کورٹ نے چند دن پہلے مداخلت کیا اور 4 ہفتے کا موقع دیا ہے صحیح انفارمیشن کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کمپنیاں مسلمانوں کی نہیں ہیں؟ کرسچنوں کے بارے میں چند دن پہلے آیا تھا کہ ان کے جو پراپرٹیاں ہیں وہ ان کی نہیں ہیں. وہ تو مسلمانوں کی بات نہیں ہے. آج کسان جو پریشان ہیں، ان کے سامنے جو فورس ہتھیار بند کھڑی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہی کسانوں کی اولاد ہے وہ. تو یہ تو ایک فرقہ پرستوں کی سازش ہے کہ اذان کو، قربانی کو، مسجد کو عنوان بنا کر کے وہ پورے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کبھی کبھی ہمارا بھولا بھالا مسلمان بھائی بھی جو ان سازشوں کو نہیں جانتا وہ گھبرا جاتا ہے. حالانکہ مسلمانوں کی کتاب میں کہیں مایوسی کا لفظ نہیں لکھا. مایوسی کفر ہے. حالات تو اس سے بھی خراب ہوتے رہے ہیں. اسلام تو مکہ شریف میں جب پیدا ہوا تو حالات میں پیدا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی اور ان پر ایمان لانے والے ابوبکر صدیق ایک امتی، 2 آدمی، پھر آپ کی بیوی حضرت خدیجہ، پھر آپ کے گھر میں آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی. لیکن چند سالوں میں آپ دیکھ لیں کہ اسلام اتنا پھیل گیا کہ اسے کوئی نہیں روک سکا. اس وقت جو لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں ان میں ابو جہل سے بڑا تو کوئی مخالف نہیں ہوگا، ابو لہب سے بڑا تو کوئی مخالف نہیں ہوگا. جو لوگ منافقت کر رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ، ان میں عبداللہ بن ابی سے بڑا تو کوئی منافق نہیں ہوگا.
تو یہ تو وہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، جتنا نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یہ جو کچھ نقصان پہلے مسلمانوں کو دنیا میں پہنچایا گیا اس وقت اس سے بڑا تو نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ملک میں انگریزوں کے جانے کے بعد، سمویدھان سیکولر بن جانے کے بعد، بھائی چارہ پیار و محبت قائم ہو جانے کے بعد، پھر اپنے ہاتھوں سے کچھ لوگ اس ملک کو انگار لگا رہے ہیں، یہاں کی پیار و محبت کو ختم کر رہے ہیں۔ ایسے حالت میں ان کو صرف خوف مسلمانوں سے ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ SC ST OBC وہ کچھ نہیں کر سکتے، زبان بھی نہیں کھول سکتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سکھ کچھ نہیں کر سکتے، وہ سمجھتے ہیں کرسچن، حالانکہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو اگر خوف ہے تو صرف مسلمان کا خوف ہے کہ یہ دیوار جو مسلمانوں کی ہے، جب تک یہ دیوار مضبوط ہے، جب تک اس کے سائے میں ہر مظلوم کو پناہ ملے گی، لہذا سب سے پہلے مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤ۔ وہ کوشش تو کر رہے ہیں، پہنچا بھی رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری قوم اپنے سارے کام اسی طرح سے انجام دے رہی ہے، اور ہندوستانی مسلمانوں کے صبر کی تعریف کرنا چاہیے۔ 25 کروڑ کی آبادی الحمدللہ اس فرقہ پرستی کے دور میں جس سمجھداری کا ثبوت دے رہی ہے، بظاہر اس کی توقع نہیں تھی۔ ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں مسلمانوں نے جس فراخ دلی کے ساتھ خرچ کیا ہے، اور مسلمان تو مسلمان غیر مسلموں پر خرچ کیا، غیر مسلم صرف غیر مسلم نہیں، ایسے لوگوں پہ جنہوں نے مسلمانوں کو کرونا بم کہا، جنہوں نے ان کی مسجدوں میں گھس کے لڑائی کیا، جب ان کے گھر میں کوئی میت ہوئی تو مسلمانوں نے وہاں بھی جا کر کے مدد کیا۔ لوگ سگے ماں باپ کی لاش کو چھوڑ کے اسپتال سے بھاگ گئے، لیکن مسلمانوں نے ان کا کریا کرم کیا، ان کا کفن دفن کیا۔ یہ سب برکت ہے صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کی۔ ہم اپنی قوم کی، قوم کے نوجوانوں کی اور عام مسلمانوں کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ الحمدللہ جس سمجھداری کا، جس صبر کا، جس سوجھ بوجھ کا ثبوت مسلمانوں نے ان چند سالوں میں دیا ہے، جب سے مسلمانوں کو چن چن کے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ان کے برقعے کو ٹارگیٹ کیا جا رہا، ان کے ختنے کو ٹارگیٹ کیا جا رہا، ان کی اذان کو نشانہ بنایا جا رہا، ان کے اجتماع کو نشانہ، ان کے مدرسے کو نشانہ، ان کی آپ غور کر کے دیکھ لیں، فرقہ پرست کوئی موقع ہاتھ سے خوشی غمی کا چاہنے نہیں دیتے کہ مسلمانوں کے سر کوئی نہ کوئی ٹھیکرا پھوڑو۔ اب آج کل 2 دن سے دارالعلوم دیوبند کا مسئلہ چل رہا ہے غزوہ ہند کے نام سے۔ یہ کیا بات ہے؟ اسی ملک میں اور بھی مذہب ہے، مسلمان تو کبھی نہیں کہتا کہ ہم کو مندروں سے خطرہ ہے، مسلمان کبھی نہیں کہتا کہ ہم کو شیشو مندروں سے خرچہ ہے، ہم کو جو تعلیم گاہیں غیر مسلموں کی ہیں، آشرم، اس سے خطرہ ہے۔ مسلمان کبھی نہیں کہتا کہ ہم کو چرچ سے، کبھی نہیں کہتا۔ اور یہاں کا اصلی ہندو بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم کو مسجدوں سے خطرہ ہے۔ آندھرا پردیش میں تروپتی بہت بڑا ہندوؤں کا تیرتھ استھان ہے، بالاجی کا مندر ہے، لاکھوں ہندو آتے ہیں وہاں، دان دے کے جاتے ہیں۔ آپ جا کر کے دیکھ لیں، آج شام کو آپ جا کے دیکھ لیں، وہاں کی مسجدوں کی سیڑھیوں کے سامنے غیر مسلم اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، جب نمازی نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو اس سے دم کرواتے ہیں۔ میں جہاں کا ہوں یوپی میں، میرے جد اعلیٰ مورث اعلیٰ میر مسعود ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے، 800 سال پرانا ہے۔ وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ مسلمان کم، غیر مسلم ان کے آستانے پر زیادہ آتے ہیں۔ آپ بنگلور کے ایک چھوٹے سی درگاہ شریف سے لے کے اجمیر شریف تک کی درگاہ پہ دیکھیں، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم بھائی آتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اظہار ادب کرتے ہیں، ان بزرگوں سے اپنی محبت کا اظہار۔ تو یہاں کی میجارٹی غیر مسلم بھائیوں کی بری نہیں ہے، ان کے دل میں آج بھی اسلام کا، مسلمان کا، ہر مذہب کا احترام ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے ہم کو مسجدوں سے خطرہ ہے۔ فرقہ پرست یہ کہتے ہیں کہ ہم کو دارالعلوم دیوبند سے خطرہ ہے، ہم کو تبلیغی جماعت سے خطرہ ہے، ہم کو جمعیت علماء سے خطرہ ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ملک کی جو بدخواہ طاقت ہے، اس کے راستے میں اگر رکاوٹ ہے تو مسلمان ہے۔ ان کو یہ بدگمانی ہے، خوش فہمی ہے، یہ کچا خیال ہے کہ ہم مسلمانوں کو دبا لے جائیں گے، حالانکہ وہ دبا نہیں پا رہے ہیں۔ پھر وہ سمجھتے جب ہم مسلمانوں کو دبا لے جائیں گے تو SC ST OBC کو بھی دبا دیں گے،
پھر کرسچنوں کو بھی دبا دیں گے، پھر سکھوں کو بھی دبا دیں گے، پھر بدھسٹوں، ساری مائنارٹیز کو اور سارے پچھڑے ورگ کو ہم دبا کر کے اور ملک کی ساری دولت کے مالک بن جائیں گے۔ ہمارے سمویدھان کے حساب سے اس ملک میں کوئی حاکم اور کوئی محکوم نہیں ہے۔ ہر ہندوستانی، چاہے اس کا مذہب، اس کی زبان، اس کی اسٹیٹ کچھ بھی ہو، دوسرے ہندوستانی کے برابر کا بھائی ہے۔ سمویدھان نے ہر ہندوستانی کو برابری کا درجہ دیا ہے۔ ہمارے اوپر کوئی حاکم نہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنا حاکم بناتے ہیں 5 سال کے لیے، جس کو چاہتے ہیں مدد کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہٹاتے ہیں۔ 70 سال سے یہی ہو رہا ہے۔ ایسی حالت میں ہمارے بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی مایوس ہو کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم، جن کی قیادت پر پورے عالم کو اتفاق ہے، اور انہوں نے جو فیصلے لیے ہیں پچھلے دنوں، آپ بھول گئے ہوں گے، بڑے بڑے فیصلے حضرت نے لیے ہیں، مدارس کے بارے میں، تبلیغی جماعت کے بارے میں، فلسطین کے جنگ کے بارے میں، UCC کے بارے میں۔ آپ غور کر کے دیکھیں، اور ایک بہت بڑا ایشو ملک میں چل رہا تھا، گھر واپسی گھر واپسی گھر واپسی۔ حضرت نے رام لیلا گراؤنڈ میں کھلے میدان میں واضح لفظوں میں اعلان کیا کہ دنیا کا ہر مذہب اس بات کو مانتا ہے کہ پہلا انسان ہندوستان میں آیا۔ ہم اسے آدم کہتے ہیں، آپ اسے منو کہتے ہیں۔ جب پہلا انسان ہندوستان میں آیا تو سوال یہ ہے وہ عبادت کس کی کرتا تھا؟ جب کوئی دیوی دیوتا تھے ہی نہیں تو وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اس کا آپ جو چاہے نام رکھ لیں۔ تو ہم تو اس پہلے انسان کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ پہلا انسان اللہ کا نبی آدم تھا علیہ الصلوۃ والسلام، سارے انسان اسی کی اولاد ہیں، اور یہی سب مذہب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہ ہندوستان میں آیا، اور آخری نبی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عربستان میں پیدا ہوا۔ تو اول سے آخر تک تو ہم اسلام پر ثابت قدم ہیں، پھر ہماری گھر واپسی کا کیا مطلب ہے؟ آپ غور کر کے دیکھو، توحید کا مدلل پیغام رام لیلا گراؤنڈ میں اتنے بڑے مجمع میں حضرت نے ایسا لاجواب رکھا کہ آج تک کسی کے پاس جواب نہیں۔ حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم کا اس وقت کے مسلمانوں کو یہ پیغام ہے جمعیت علماء ہند کی طرف سے، چونکہ یہ ادارہ حضرت کا ہے اس لیے ہمارے علماء کرام کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے۔ مولانا عبدالرحیم صاحب صوبہ کرناٹک کے یہاں صدر ہیں، اور بھی ذمہ داران یہاں ہیں۔ واضح لفظوں میں اس وقت ملک کی فرقہ پرستی کے شباب کے عالم میں، فرقہ پرستی کے غلبے کی عالم میں، جب فرقہ پرست طاقتوں نے سارے شعبوں کو معطل کر کے رکھ دیا، کورٹ کچہری تک ان کے چنگل پہنچے ہوئے ہیں، ایسی حالت میں اگر ان کے بالمقابل کوئی کمیونٹی ہے تو مسلم کمیونٹی، آپ کا مقام اس زمانے میں طے ہے کہ آپ اپوزیشن ہیں۔ اپوزیشن ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی طاقت جو اپنے آپ کو میجارٹی میں سمجھتی ہے، سارے اداروں کی مالک ہے، سارے خزانوں کی مالک ہے، ساری فوج کی مالک ہے، اسی فوج اور ڈیفنس کا غلط استعمال کر کے وہ بلڈوزر چلواتی ہے، گرفتار کرواتی ہے، جیل بھجواتی ہے، سسپینڈ کرواتی ہے، اور ہم کو تم کو نہیں، منسٹروں کو اٹھا اٹھا کے اندر ڈال دیتی ہے، اسٹیٹ کی رولنگ اور سبتاؤں کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اتنی طاقتور رولنگ اگر کسی سے خوف کھاتی ہے تو تم سے، تمہاری پوزیشن تو کلیئر ہے کہ تم اس وقت مد مقابل ہو۔ مستقبل کے ہندوستان میں تمہاری جگہ کہاں ہونی چاہیے، یا آج تمہاری اصلی جگہ کیا ہے؟ جمعیت علماء کا پیغام یہ ہے کہ آپ کو مقام جو ملنا چاہیے، جائز مقام، وہ ان 3 باتوں پر عمل کرنے کے بعد ملے گا۔ پہلی بات یہ کہ آپ اپنی قوم کو تعلیم سے جوڑو، دینی تعلیم سے بھی دنیاوی تعلیم۔ ایک مسلمان کے لیے سچا پکا مسلمان بننا بھی ضروری ہے، اور شہر کا باعزت، ملک کا باعزت شہری بننا بھی ضروری ہے۔ ہم کبھی دنیا اور اسکول کی تعلیم کا انکار نہیں کرتے۔ ہمارے اس مدرسے میں خود اس بات کا انتظام ہے کہ ان بچوں کو ہم اتنا پڑھاتے ہیں کہ کل کو یہ کرناٹک میں اوپن سے ہائی اسکول کا ایگزام لکھ سکے۔ اسی طرح رائے چوٹی کا مدرسہ دارالعلوم امدادیہ ہے، وہاں ہر سال بچے اوپن سے ہائی اسکول کا امتحان لکھتے ہیں، مدرسہ لکھواتا ہے۔ دارالعلوم مظاہر میں بھی یہ ضابطہ ہے کہ آپ جب داخلہ لے رہے ہیں تو اپنے ریاست سے ہائی اسکول کی سرٹیفکیٹ پیش کریں۔ اگر آپ نے امتحان نہیں لکھا ہائی اسکول کا تو اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، بندوبست کیا جاتا ہے، اسکول لکھایا جاتا ہے۔
تو یہ الزام کہ مدرسے والے دنیا اسکول نہیں پڑھنے دیتے غلط ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس ماں باپ نے اپنے بچے کو ہمارے پاس حافظ بنانے کے لیے بھیجا ہے، ہم اس کو پکا حافظ بنا دیں۔ جن ماں باپ نے عالم بنانے کے لیے بھیجا، ہم اس کو پکا عالم بنا دیں، لیکن کم سے کم ہائی اسکول تک اس کی رہبری کر کے ہم ایگزام ضرور دلواتے ہیں، کیونکہ ہائی اسکول کی سرٹیفکیٹ، چاہے بچہ ہائی اسکول میں فیل ہی کیوں نہ ہوا ہو، وہ اتنی بات بتاتی ہے کہ اس بچے کا پہلے آف برتھ کیا ہے، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، کاسٹ کیا ہے، اور اس کا مذہب کیا ہے، اور اس کا پکا ایڈریس کیا ہے۔ تو مدرسہ چلانے والے علماء ایسا نہیں کہ تعلیم کے حالات سے جاہل ہیں، اس لیے حضرت مولانا یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان قوم کو تعلیم سے جوڑو، اور جب آپ تعلیمی ادارے قائم کرو، غیر مسلم بھائیوں کو بھی تعلیم دو۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم بچہ ہے، پڑھنا چاہتا ہے، پیسہ نہیں، آپ اس کی مدد کرو۔ جمعیت علماء ہند ہر سال کئی کروڑ روپیہ اسکالرشپ تقسیم کرتی ہے۔ اس وقت ہماری اسکالرشپ دلی سے تقسیم ہو رہی ہے، 700-800 لوگوں کو اسکالرشپ جمعیت علماء دے گی، لگ بھگ 2 کروڑ کا خرچہ ہوگا، اس میں غیر مسلم بچے بھی ہیں جن کو ہم تعلیم کے لیے مدد کرتے ہیں۔ تو ایک تو ہر ہندوستانی مسلمان کو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ مالک ہو، چاہے وہ نوکر ہو، اپنی زندگی کی فکر تعلیم کو بنانا چاہیے۔ دنیا کی تعلیم، دین کی تعلیم، اپنی تعلیم، اپنے پڑوس والوں کی بھی تعلیم۔ دوسرے درجے میں اتحاد کی فکر کرنی چاہیے، اپنی خاندان کو جوڑ کے رکھو، اپنے پڑوس کو جوڑ کے رکھو، ایسی کوئی حرکت نہ کرو کہ بھائی بھائی کی شکل نہ دیکھ سکے۔ متفق الرائے رہنا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی قوت ہے، اور جب آپ مختلف ہوگے تو آپ کی ہوا اکھڑ جائے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں سے کہ فلسطین میں خون کے فوارے اڑ رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، اب بھی تم بھائی بھائی کی گردن کاٹنے کے پیچھے پڑے ہو گے۔ وہاں لوگ ایک ایک قطرے پانی کو ترس رہے ہیں، اب بھی تم فضول خرچیاں کر رہے ہو۔ اپنا پیسہ بچاؤ، تعلیم پر خرچہ کرو، چھوٹے بن جاؤ، رشتہ داروں کو ملا لو اپنے ساتھ، محلے والوں میں اتحاد پیدا کر لو۔ مسلمانوں میں دنیا بھر کی جماعتیں اور فرقے ہیں، یہ موقع لڑنے کا نہیں ہے، سب لوگ آپس میں مل کر کے بیٹھو۔ جمعیت علماء کا دوسرا کام یہ ہے کہ مسلمان ایجوکیشن اس پہ خرچ کریں، اسراف اور فضول خرچی کو روک کر کے، یونٹی اور اتحاد اس میں سب کو جوڑیں، اپنے گھر کو، رشتہ دار کو، اعزاء کو، اقربا کو۔ تیسرا کام یہ ہے کہ آپ خدمت خلق کرو، دلوں کو راحت پہنچاؤ۔ مسلمان نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، نفع رسانی خلق کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ مسلمان کی پیدائش اس دنیا میں نفع پہنچانے کے لیے ہے۔ ایک غیر مسلم ڈاکٹر ہے، ڈسپنسری کر رہا ہے نفع کمانے کے لیے، مسلمان ڈاکٹر ڈسپنسری کر رہا ہے نفع پہنچانے کے لیے۔ ایک بقال دکان کر رہا ہے، اس کا مقصد ہے نفع کمانا، مسلمان دکان نفع پہنچانا۔ یاد رکھو، جو دوسروں کو نفع پہنچانا چاہے گا وہ کبھی محروم نہیں رہے گا، اور جو نفع کھینچنا چاہے گا وہ محروم بھی ہو جائے گا۔ آپ دوسروں کو نفع پہنچاؤ، سوشل ورک کرو، خدمت خلق کرو۔ یہ خدمت خلق اس لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں کرو کہ فرقہ پرستی بڑھ رہی ہے، لوگ مسجدوں کی مخالفت کر رہے ہیں، اذانوں کی مخالفت کر رہے ہیں، نہیں، کسی سے مرعوب ہو کے، ڈر کر کے، خوف اور سیاست اور پالیسی کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سوشل ورک کرو۔ ہندو مسلمان کا فرق کیے بغیر غریب یتیم بیوہ کی مدد کرو، پڑھو، اس لیے نہیں کہہ، ہم اس لیے کہہ رہے کہ ہمارے نبی نے یہی کیا ہے، ہمارے قرآن نے یہی سکھایا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہی بتایا ہے، یہ ہمارا مذہب ہے کہ ہم کسی بھی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا مذہب نہیں پوچھتے، کسی دکھ والے کو تسلی دینے میں اس کا مذہب نہیں پوچھتے، کسی بیوہ کی مدد کرنے میں اس کا مذہب نہیں پوچھتے۔ انسان ہونا، انسان سے آگے بڑھ کے کسی جانور کو پانی پلانا بھی ثواب ہے۔ مومن تو ایسی شان والا ہے کہ جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو جہاں وہ چلتا تھا وہ زمین روتی ہے، جہاں وہ بیٹھتا تھا وہ دیوار روتی ہے، جو سامان وہ استعمال کرتا تھا وہ سامان۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ مومن کا وجود کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے۔ ہمارے نبی نے اس مومن کو سکھایا ہے کہ چلتے ہوئے پانی میں گندگی نہ کرو، سائے دار درخت کے نیچے گندگی نہ کرو، سوراخوں میں پیشاب نہ کرو، کسی بھی جاندار کو تکلیف نہ پہنچاؤ،
پھلدار درخت کو نہ کاٹو، کسی کی فصل اور کھیتی کو برباد، یہ سب اسلام ہے۔ ظاہر ہے اسلام کا غلبہ میرے دوستو اسمبلی اور پارلیمنٹ میں ہمارے اراکین کے غالب آنے سے نہیں ہوگا، اسلام کا غلبہ اسلام پر عمل کرنے سے ہوگا۔ اللہ کا یہ شکر ہے ہماری ہندوستانی قوم جمعیت علماء کی اس پیغام کو سمجھ رہی ہے، سینے سے لگا رہی ہے۔ آپ 10-15 سال پہلے سے دیکھو، ابھی آگے بڑھتے ہوئے مسلمان بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، وکیل بن رہے ہیں۔ الحمدللہ اس سال کئی مسلمان بچے کلکٹر بنے ہیں، IAS IPS ابھی رزلٹ آیا ہوا ہے۔ تو ہماری قوم باز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ قوم کو مایوس کرتے رہتے ہیں، ہم لوگ ایسا نہیں کرتے۔ قوم کو مایوس وہ آدمی کرتا ہے جس کے سامنے قوم کا پورا نقشہ نہیں ہوتا۔ جمعیت علماء پورے ملک میں ہے، ملک کے تمام اضلاع میں ہے، سب سے پرانی جماعت ہے، خدمت گزار ہے۔ جمعیت علماء کے پاس سچائیاں اور سچی بنیاد، اس لیے جمعیت علماء یہ سمجھ رہی ہے کہ ان تمام حالات کے باوجود الحمدللہ مسلمان صبر سے کام لے رہا ہے، سمجھداری سے کام لے رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم کو ان باتوں کو پھیلانا چاہیے۔ میں نے اتنی باتیں اس مناسبت سے عرض کر دیا کہ مولانا عبدالرحیم صاحب صدر جمعیت علماء کرناٹک یہاں تشریف فرما ہے اور رمضان آنے والا ہے، تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمان کیا کرے، مسلمان کیا کرے، مسلمان اگر بیماری پھیلی ہو اور کوئی پوچھے ڈاکٹر کیا کرے، ڈاکٹر کیا کرے، ڈاکٹر کیا، تو کیا کہیں گے؟ بھئی بیماری پہ ڈاکٹر علاج کرے۔ ایک جگہ آگ لگی ہے، آپ کے پاس پانی ہے تو کیا کریں؟ آپ فتویٰ کیوں پوچھتے ہیں؟ پانی ڈال کے آگ بجھائیں۔ تو پورے ملک میں نفرت کی آگ لگی ہے، آپ بجھائیں اس کو۔ پوری فرقہ پرست طاقت آپ کو ڈھکیلنا چاہتی ہے، منظر سے غائب کرنا چاہتی ہے۔ جمعیت علماء آپ سے کہہ رہی کہ آپ تعلیم پہ خرچہ کرو، آپ اتحاد پر خرچہ کرو، آپ سوشل ورک پر خرچہ کرو۔ یہ کام اگر جمعیت علماء نہ بھی کہے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے نبی کی تعلیم ہم کو کرنا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ اجتماعی انفرادی حالات بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو قبول فرمائے، ان طلبہ کو قبول فرمائے، اس کو پورے علاقے کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ جن جن لوگوں نے جس طرح سے بھی مدرسہ چلانے میں پورے سال تعاون کیا، اللہ اپنے خزانے سے ان کو اجر عطا فرمائے، اپنی شاہ نشان اللہ بدلہ عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سے ارشد دعوت برکاتہم اور دیگر اکابر جو بیمار ہیں، جن کی طبیعت ناساز ہے، جو ضعف اور کمزوری میں مبتلا، اللہ تعالیٰ ان کو خوب قوت دے اور صحت دے اور ان کا سایہ دیر تک امت کے سروں پر قائم رکھے۔ جہاں جہاں مسلمان جس طرح کی ضرورت میں گھرے ہیں، اللہ ان معصوم بچوں کی دعا کے صدقے میں ان تمام مسلمانوں کی تکلیف اور مصیبتوں کو دور فرمائے، ہمارے پیارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے، پیار و محبت قائم فرمائے، بھائی چارہ قائم فرمائے، شر و فساد کے ماحول کو ختم فرما کے پیار و محبت کا ماحول قائم فرمائے، آمین۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے بیٹھے رہیں، مولانا عبداللہ صاحب مختصر سی دعا کریں گے، وہ اس مدرسے کے تعلیم کے نگراں ہیں آج۔ الحمدللہ رب العالمین والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك إنك حميد مجيد۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.